حکومت نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نیوٹرل امپائر کا کردار ادا نہیں کر رہا، ادارہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکا۔ سینٹ الیکشن میں جو ہوا اس کی ناکامی الیکشن کمیشن کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن پر کوئی اعتماد نہیں، کوئی بھی جماعت سینٹ کے الیکشن سے خوش نہیں۔ الیکشن کمیشن ایسا بننا چاہیے جس پر سب سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہو۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کلیئرلی پیسے جو ہیں وہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سندھ کا ایک وزیر جو تھا وہ کہہ رہا ہے کہ 5 سے 10 کروڑ تک بڑھایا جا سکتا ہے یا باقی۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں عیاں تھیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے اس الیکشن کو شفاف بنانے میں مکمل طور پہ ناکام رہا۔ اور اب صورتحال کیا ہوئی سینٹ الیکشن کے بعد؟ صورتحال یہ ہوئی کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو اس وقت کہہ رہا ہو کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے؟ تو یہ ری انفورس کرتا ہے، ویلیڈیٹ کرتا ہے، ونڈیکیٹ کرتا ہے اس سٹانس کو کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے لیا۔ تو حکومت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے استعفے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار نسیم ظاہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نسیم ظاہرہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ایسے موقع پر حکومت کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے، اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم ہوں یا حکومتی وزراء ہوں، اداروں کے حوالے سے وہ خاصا اعتماد ظاہر کرتے رہتے تھے کہ ہمیں اداروں پر اعتماد ہے اور وہ آزادانہ اور شفاف طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں اس مطالبے کو؟ دیکھیے یہ یقینی طور پہ بڑا ایک طریقے سے حیران کن ہے، کیونکہ یہ آئین کے برعکس ہے۔ آئین اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہ ڈیمانڈ کریں۔ ہاں، آئین میں یقیناً موجود ہے جو فورم، وہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ اگر چیف الیکشن کمشنر کو گھر بھیجنا ہے کسی وجہ سے حکومت نے، تو ان کو جانا پڑے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں۔ دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان نے، آپ کو معلوم ہے کہ NA-75 کے بعد انہوں نے جو تقریر کی، اس کے بعد انہوں نے تنقید کی تقریر میں الیکشن کمیشن کی، اس کے بعد تواتر کے ساتھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کی کافی جو فیصلے تھے وہ کورٹس میں ان کو چیلنج کیا گیا۔ NA-75 کا چیلنج کیا گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کہا گیا جیتنے کی واپس لی جائے۔ تو یہ تمام جو باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حیران کن بات نہیں ہے، لیکن اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے اب یہ الیکشن کمشنر جو ہے، چیف الیکشن کمیشنر، ان کے تعینات کیے ہوئے ہیں، انہوں نے نام دیا تھا جس سے پھر اپوزیشن بھی مانی تھی۔ تو اس وقت ان کو رشتہ داریاں نہیں یاد آئیں، اس وقت تو ان کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، اور یہ منسٹر آف ریلویز کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں جو راجہ صاحب ہیں، ان کی بڑی تعریف کرتے رہے ہیں۔ تو پھر یہی کہنا پڑے گا جب کوئی ان کا ایسا فیصلہ آتا ہے جو کہ ان کو پسند نہیں آتا، تو یہ بڑی ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان جب اپوزیشن میں تھے، ایک بات جو وہ تواتر سے کہتے تھے، وہ کہتے تھے اداروں کو انڈیپینڈنٹ بنائے اور ادارے چلیں گے تو ملک کی بہتری ہوگی۔ تو اب یہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں بھی ادارہ اگر کوئی ایسا فیصلہ کرے جو کہ ان کو پسند نہیں ہے یا حکومت کے حق میں نہیں جاتا، تو پھر آپ کہتے ہیں ادارے کو لپیٹ دیں۔ تو پھر اسی طریقے سے تو جیسے نیب میں بار بار اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہم نہیں، اس سے نیب کے طریقہ کار سے ہمیں ایکسیپٹنس نہیں ہے، ہم اس سے تسلی بخش نہیں ہے ان کو طریقہ کار۔ یہ اپوزیشن کیا کہتی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھ لیں، ہائی کورٹ کی ججمنٹ دیکھ لیں نیب کے حوالے سے، ادھر تو کچھ نہیں۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہ جو حکومت نے اپنا طرز حکومت بنایا، طرز سیاست بنایا ہے کہ جب کوئی فیصلہ ان کو پسند نہ آئے تو پھر وہ کہیں گے آپ گھر جائیں۔ اب تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اب دیکھیں آگے کیا بات بنتی ہے۔ میرا خیال ہے اس سے کوئی حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ ایک طرف جہاں تک سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کا تعلق ہے، اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کورٹ میں، تو میرا خیال ہے یہ کاؤنٹر موو ہے حکومت کی طرف سے کہ پریشر ادھر بھی ڈال دیں۔ جی ہاں بالکل، اور اسی صورت میں جو ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نسیم ظاہرہ صاحبہ کائنڈلی ساتھ ہی موجود رہے گا۔ آسمہ شیرازی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آسمہ شیرازی صاحبہ آپ کے وقت کا۔
جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہیں تو خود وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہاں پر ریکمینڈ کیا گیا تھا، تعینات کیا گیا تھا. اب ایسی صورتحال میں کہ جب جو اب فیصلے ہیں وہ اپنے من پسند نہیں آ رہے ہیں تو استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ افسوسناک خبر ہے جو اس وقت حکومتی وزراء کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد ایک تاثر سا ابھرا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جو پسندیدہ فیصلے ہوتے ہیں ان کو فوراً تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن جو ناپسندیدہ فیصلے ہیں، مثلا جو ڈسکا الیکشن کے اندر چیف الیکشن کمشنر نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو لیا اور جس طرح سے انہوں نے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کے اغوا کے معاملے کے اوپر اپنی تفصیلات جو ہیں وہ اکٹھی کی اور آئی جی پنجاب کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ تھی ان کو رات گئے اٹھایا اور ان کو کہا کہ ان کے پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں، کچھ کیا جائے، اور اس کا کوئی جواب نہیں ملا. تو بجائے یہ کہ پنجاب حکومت اس پہ جواب دہ ہو کہ کس طرح سے الیکشن کے دن پریزائڈنگ آفیسرز کے کو عملے کو اغوا کیا گیا اور اس جواب دہی کے بغیر، یعنی ان کو یہ جواب دہی دینی چاہیے تھی. اس کے علاوہ وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے وہ ناکام ہو گئے. تو یہ بہت افسوسناک ایک مرحلہ ہے. دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اوپن بیلٹ کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں اپنا موقف پیش کیا تھا وہ ایگزیکٹلی وہی موقف تھا جو کہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے. یعنی آئین بتاتا ہے کہ آرٹیکل 226 کے تحت خفیہ بیلٹ ہوگا، اور اس کے اوپر بار بار جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس پہ کچھ کریں تو انہوں نے صاف یہ جواب دیا کہ آئین کے اندر تبدیلی جو ہے وہ صرف پارلیمان کر سکتی ہے، لہٰذا پارلیمنٹ کی تبدیلی کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، ادروائز الیکشن کمیشن اتنا بااختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے. تو یہ دو چیزیں تو بہت واضح انداز میں حکومتی موقف کے خلاف تھیں اور آئین کے مطابق جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے اپنا کام کیا. اسی طرح سے جو سینٹ الیکشن ہوا اس الیکشن سے پہلے ایک رات جس طرح کے معاملات سامنے آئے اور جس طرح کے شکوک و شبہات اس الیکشن پروسیس پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اٹھائے گئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی کے اندر شامیانے لگانے پڑے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ چیف الیکشن کمشنر ایک انڈیپینڈنٹ انتخاب کو یقینی بنا رہے تھے. اور بہت سارے پے در پہ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر کالعدم ہوا، انتخاب بھی ڈسکا والا اور اس کے بعد دوبارہ سے تاریخ بھی دی گئی. تو یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں کہ الیکشن کمیشن نے حکومت کی ڈکٹیشن نہیں دی ہے. تو میرا خیال ہے یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ حکومتی وزراء کو آج ایک پورا جو الزام تراشی جو ہے جس طرح سے کی گئی ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، ادارے کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہیں. اور وہ بالکل جو نسیم صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ یہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہے جن کی اپوائنٹمنٹ خود عمران خان صاحب کے نام دینے کے اوپر ہوئی تھی، انہوں نے ان کو نامزد کیا تھا. اور یہ وہ چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں، آپ سب کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے، کہ آزاد کشمیر الیکشن میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کے داخلے پہ پابندی بھی لگا چکے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ ایک ہمیشہ سے آئین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات ایسے ہوں جس میں کہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشن سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یا الیکشن کمیشن جو ہے اس نے حالیہ جو 9 ضمنی انتخاب ہوئے ہیں یا سینٹ الیکشن ہوا ہے اس کے حوالے سے ان کی طرف سے کوئی ایسی کوتاہی ہم نے دیکھی ہو یا کوئی ایسا معاملہ دیکھا ہو جو کہ آئین کے خلاف ہو. ایک اور بات میں آپ کو کہتی چلوں کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ حکومت کے زیر انتظام نہیں ہے اور اس کی اپنی ایک خود مختار حیثیت ہے. تو حکومت کو بجائے ڈکٹیٹ کرنے کے چیف الیکشن کمشنر کو ان کو وہ چیزیں وہ حربے استعمال کرنے چاہیے جو کہ آئین کی سربلندی کے لیے ہو. جی ہاں، سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے، وہاں پر جایا جا سکتا ہے. آسماں شیرازی صاحبہ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ANP کے رہنما زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. زاہد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حکومت کی جانب سے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن استعفیٰ دے، لیکن یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کا نام تو خود وزیر اعظم صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مطالبات کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جس طریقے سے حکومت کا جو کردار ہے روز اول سے جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا وہ الیکشن میں بھی یہ سلیکٹر حکمران ہیں اور شبکت نور جیسے لوگ
نہ ان کو آئندہ کے لیے کوئی وزارت ملنے نہ اس سے پہلے ملا تھا. ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کے اسپوکسمین ہے. باقی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکسمین یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی اعتراض ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز تو کہتے کہ صحیح طریقے سے الیکشن کمیشن اپنا آئینی کردار ادا کر رہا ہے اور وہ جس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ عمران جیسے بندے کو نیب جیسے ادارے چاہیے کہ جب وہ اس کو کہہ دے کہ پلان کو پکڑے تو وہ پکڑے اور جس کو کہہ دے کہ چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے, یا وہ اپنے جو ذیلی ادارے ہیں اس کی طرح اس کا ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا صحیح اپنا آئینی کردار ادا کر رہا ہے اور یہ پی ڈی ایم کا میرے خیال میں اسپوکسمین نہ بنے, کیونکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز تو سارا پی ڈی ایم میں بیٹھی ہیں. تو شفقت محمود کو چاہیے کہ نہ تو وہ عوام کا اسپوکسمین ہے نہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا اسپوکسمین ہے. اور یہ جو مطالبہ کرتے ہیں یہ شرم آنی چاہیے ان کو کہ ان کے خلاف تو ابھی فارم فنڈنگ کیس تو پڑا ہوا ہے اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے کہ فارم فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ کر لے. دسکا کے الیکشن میں جس طریقے سے حکومت نے اپنے آپ کو ملوث کیا اور جس طریقے سے دسکا الیکشن کا جو ستیانات کر دیا وہ ساری دنیا میں جگہ چھائی ہوئی ہے. لیکن یہ موجودہ حکمرانوں کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو صبح اور شام جھوٹ بولتے ہیں. خود کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے ایک بندہ سینٹ کے لیے 30 کروڑ روپے دے رہے, تو وہ 30 کروڑ روپے بھی تو عمران خان نے لیا ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ 70 کروڑ روپے الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان سے دے رہے. وہی 70 کروڑ والا بندہ ان لوگوں نے اپنا بندہ وڈرا کر کے اس کو سینیٹر بھی بنوا دیا اور پھر اس کو پی ٹی آئی میں بھی شامل کر دیا. تو ان لوگوں کی ساری باتیں جھوٹ پہ مبنی ہے. لیکن ہم پوچھتے ہیں سلیکٹر سے کہ کیا یہ جو حکمران جو کچھ کر رہے ہیں یا اس وقت جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اس کے لیے قوم پہ مسلط کیا کہ یہ پاکستان کے آئین پاکستان کے اداروں کو تباہ و برباد کرے اور دنیا کی معیشت اور پاکستان کی معیشت دنیا میں تباہی کی طرف جو لے کے جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے. ابھی جو سینٹ میں ان نے جو پریزائڈنگ افسر کو بٹھایا تھا, اس نے جو کچھ کیا, جو کیمرے انہیں واٹر گیٹ کی طرح یہ اسکینڈل تھا کیمرے لگانے کا, اور واٹر گیٹ کا آپ کو پتہ کہ کیسے ہوا تھا. ابھی دنیا میں ہماری یہی صورتحال ہے کہ ہمارے نہ تو الیکشن جنرل الیکشن سے یہ اور نہ ہمارے سینٹ کا الیکشن جو اس دفعہ ہوا اور جس طریقے سے حکومت نے مینیپولیٹ کیا اس میں جتنے دان کی میرے خیال میں اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی ہے. تو ہم حکومت کو کہتے کہ آپ مستعفی ہو کیونکہ آپ نااہل ہیں, آپ نالائق ہیں, آپ اس ملک کو چلا نہیں سکتے. زاہد خان صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. اے این پی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ حکومت کی جانب سے کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جب بھی چیئرمین نیب پر تنقید کرتی ہے یا انہیں ہٹانے کا مطالبہ کرتی ہے تو حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال کو تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لگایا تھا, اس لیے ایسا مطالبہ بلا جواز ہے. لیکن اب حکومت اپنے ہی لگائے گئے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس معاملے کو آپ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جس حکومت سے پوری قوم جو ہے وہ استعفیٰ مانگ رہی ہے, جس کو اپنی حرکتیں اور اپنی قابلیت جو ہے اس کے مطابق ان کو اب تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, وہ چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کس منہ سے مانگ رہے ہیں. ان کو جس طرح چیئرمین نیب جو ہے انہوں نے ان کو قابو میں کیا ہوا ہے, ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مضمون مقاصد کے لیے, وہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو جو ہے میں بالکل کہنا چاہتی ہوں بملا کہ انہوں نے ان کو دباؤ میں لانے کی ایک بہت بھونڈی کوشش کی ہے. چونکہ معلوم ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ آنا ہے, فیصل واڈا جو بہت چہیتے ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے, اور یہ دسکے کے اوپر جو ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی اور سینٹ کے الیکشن کے اندر جو منڈی لگائی انہوں نے اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بلیک میل کیا, لوگوں کو ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ ووٹ لینے کی کوشش کی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ہزیمت جو ہے وہ چھپانے کے لیے یہ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی ایک ادارے کو انہوں نے جو یہ کہتے تھے اداروں کو متنازع نہیں کرنا چاہیے, اداروں کی بالادستی ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, اس کا انہوں نے بربلا اظہار اپنی ایک پچھلی پریس ریلیز میں بھی کیا تھا, اور ان سب کی ایک ٹینیور پوسٹنگ ہے. ٹینیور پوسٹنگ کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے اور ان کی ٹینیور ختم ہونے سے پہلے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا.
تو یہ ان کو ہٹا تو نہیں سکتے، لیکن ان کو بلیک میل کرنے کی اور ان کو ان کے جو ہے وہ ان کو پریشرائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، عظمہ بخاری صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب ہمیشہ سے اداروں کو مضبوط کیے جانے کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن ایسا مطالبہ حکومت کی جانب سے آنا، حکومتی وزراء کا اس طرح سے کہنا، کیا یہ ان کے موقف سے متصادم دکھائی نہیں دیتا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کون سا موقف ان کا آج تک انٹیکٹ دیکھ لیا ہے جو آپ کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ اس موقف سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ بھائی یو ٹرن لینا ایک عظیم رہنما کی نشانی ہوتی ہے، آپ کو یہ حوالے ذریعے پتہ ہونے چاہیے۔ اور اس آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا وہ درست ہے، وہ رہے گا۔ اسی کی اگزامپل دیکھیے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ نیب کا ریٹائرمنٹ کے بعد خیبر پختونخوا کے جو ڈی جی ہیں ان کو دوبارہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ صدر الوی صاحب نے ان کی آج جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ بندہ پوچھے کیا کارنامے سر انجام دیے کے پی کے اندر اس ڈی جی صاحب نے، جن کو جو ہے وہ ظاہر ان کا کارنامہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند رکھی ہیں کے پی کے تمام جو اسکیمز ہیں ان کے اوپر۔ اسی لیے اگر الیکشن کمشنر صاحب جو ہے ان کی بولی بولنے لگ جائیں، اگر الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیں تو وہ سب قابل قبول ہوگا۔ اور یہ ہوتی ہے بادشاہت، اسے کہتے ہیں سلطنت عمرانیہ، کہ جہاں بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننا اور سمجھنا برداشت نہیں کرتے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عظمہ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی، زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آسمہ شیرازی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، اور نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔